बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अकराम, आपकी इस्लाह और दीनी मालूमात के इजाफ़े के लिए फ़ज़ीलत शेख सैयद मेराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह का एक दर्स बउन्वान बिदात की मज़म्मत आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی خلاف ورزی کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ بے شک وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مکرم اور محترم وہ ہے، مقتدا اور رہنما اور پیشوا وہ ہے خلق کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتدا اور رہنمائی کی سرٹیفکیٹ دی ہو، اور جس کے بارے میں فرمایا ہو کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ میرے مقتدا کے، میرے رہنما، میرے بنائے ہوئے نبی کے پیچھے چلو گے۔ نبی کے پیچھے چلنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیچھے چلنا۔ ہم اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بیچ کے جتنے بھی جھاڑ جھنکھاڑ ہیں نا، اس کو لپیٹ کے سائیڈ میں کر کے ہم اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ غلط کر رہے ہیں؟ ہاں غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ شکم پروروں کے پیٹ پر لات مار رہے ہیں، تب بلبلا رہے ہیں تو وہ تمہیں اکساتے ہیں۔ یہ غیر مقلد ہے، بد مذہب، اس کی مت مان۔ وہابی ہے، لہابی ہے، یہ نجدی، یہ مردود ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں مانتے، ٹھکانے کو نہیں مانتے، خلاص کٹ کرو اس کو، اس کی۔ آپ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے بھولے، خاص بنے بنائے، شیطان لعین نے آپ کو خوب سجا سنوار کے دماغ سازی کر دیے۔ ہاں سب کی مان لینا، وہابی کی نہیں ماننا۔ ہاں وہابی شبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا پیر تھا، ہمارے گاؤں میں گیا، اس نے ایک تقریر کی، وہ تقریر کی رپورٹ میرے پاس آئی۔ کہا فلانے صاحب آئے تھے، انہوں نے تقریر کی، کہا دیکھنا وہابی کی نہیں سننا، وہابی کچھ بھی کہے نہیں ماننا۔ کیوں؟ اگر تم نے وہابی سے بات کر لی تمہاری باتوں میں شبہ پیدا کر دے گا۔ کہا کیسے؟ مثال دی، کہا کہ تیل پیرنے والی ایک قوم ہوتی ہے جس کو ہم تیلی کہتے ہیں، عربی میں اس کو زیات کہتے ہیں، تیل بیچنے والے۔ تو تیلی جو ہوتا ہے، پہلے زمانے میں کولہو ہوتے تھے جن کے آنکھوں میں ایسا ڈھکن لگا ہوتا تھا، اور وہ بیل بیچارہ چلتا ایک چھڑی مار دی تو بیل چلتا رہتا ہے، اور تیل رائی کا یا جس کا بھی تیل نکلنا ہوتا نکلتا رہتا ہے۔ اس قوم کو ہم کہتے ہیں تیلی، تیل بیچنے والے یا تیل نکالنے۔ کہا ایک گاؤں میں رہتا تھا ایک تیلی، تو وہ بیچارہ کیا کرتا تھا کہ اپنے کولہو والے بیل کو ڈنڈی مار کر چلا جاتا تھا، اور گھر کے پیچھے اس کی تھی کھیتی، وہاں وہ اپنے بیلوں کو جوڑ کر کھیت بھی جوتا کرتا تھا۔ تو ایک ہی وقت میں وہ دو کام کرتا تھا۔ تو کہا اس کا گھر اتفاق سے سڑک کے کنارے ہی تھا، ایک وہابی ادھر سے گزرا۔ اب وہابی نے کھڑے ہو کر کے دیکھا، کہا یار یہ بیل کیسے چل رہا ہے؟ تو دیکھا بیل بھی چل رہا ہے اور گھر کے پیچھے وہ تیلی کھیت بھی جوت رہا ہے۔ تو اس نے کہا اے فلانے صاحب ذرا سنو۔ تو وہ چونکہ مشہور تھا کہ یہ وہابی، وہ تیلی بھی جانتا تھا یہ وہابی۔ وہابی تو سب جانتے ہیں، آپ نماز نہ پڑھنا جانے، نواقض وضو نہ جانے، توحید کیا ہے نہ جانے، نہیں جانتے لوگ نماز کیسے، لیکن وہابی یہ غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ یہ وہابی کیا ہوتا ہے غیر مسلم بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں۔ واللہ بتلا رہا ہوں، ان کو نماز روزہ کچھ نہیں معلوم ہے، مسلمان ہیں لیکن وہابی ضرور معلوم ہے، ان کو بتایا گیا ہے
वहाबी की डिफिनेशन क्या है, वहाबी की तारीफ क्या है। जो फातिहा ना करे, जो नियास ना करे, जो ये ना करे, जो वो ना करे, जो वही वहाबी है। जो दाढ़ी रखे, टखने के ऊपर पजामा पहने और नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, वही वहाबी है। हाँ, ये वहाबियों की पहचान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियों की यही पहचान बताई गई है। यारों ने बतलाई, ये बतलाने दो। खैर, उसने कहा क्या बात है भाई? कहा भाई मुझे एक बात पूछनी है। कहा नहीं भाई, हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ। तो कहा कि यार मुझे एक बात समझा जरा। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं समझाना है यार मुझे। पीर साहब ने मना किया। कहा तू मेरा ईमान खराब करेगा। कहा नहीं, ईमान इस्लाम की बात नहीं है, दुनियावी बात है, मुझे पूछनी है, समझनी है। कहा ना, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तुम बाजार जा रहे हो, जाओ। कहा लेकिन मेरी भी ये जिद है, बगैर मैं पूछे नहीं जाऊंगा, तू मुझे बतला। अब जब बहुत जिद किया उस वहाबी ने, तो तेली बेचारा मजबूर हो गया। उसने कहा ठीक है, क्या बात है भाई? देखना, दीन इस्लाम की बात नहीं करना। बोले नहीं, दीन इस्लाम की बात नहीं है यार, बहुत मामूली चीज़ है। बोले क्या बात? कहा देखो वहाबी कैसे शुबहा पैदा करती। कहा कि मुझे एक बात ये पूछनी है कि तू एक ही वक्त में दोनों काम कैसे करता है? ये बैल भी तेरा चल रहा है, उधर खेत भी तू जोत रहा है, कैसे आखिर? तो इसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। कहा नहीं, तू बताना पड़ेगा तेरे को। कहा नहीं, बता। कहा नहीं भाई, तू कोई ना कोई शुबहा पैदा कर दे। बोले नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता दे आखिर कैसे आखिर। कहा अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ बोलना नहीं। कहा नहीं, मैं भी देखूंगा ना तू, तेरी अकल क्या है, तू कितना बड़ा दिमाग वाला और कितना ज़हीन है। कहा असल में ये जो है ना, मैंने बैल के गले में घंटी बांधी हुई है। सुन रहे हो ये आवाज़? बोले हाँ ये तो है। बोले इसको मारता हूँ मैं, ये चलता रहता है। जब तक ये चलता रहता है और फिर चलता रहता है, मैं उधर जाके खेत जोतता हूँ। जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मैं समझता हूँ कि बैल चल रहा है, और जहाँ ये घंटी बजना बंद हो जाती है वहाँ मैं समझ जाता हूँ कि बैल खड़ा हो गया है। तो अपना हल छोड़कर फिर आके एक डंडी मार के फिर जाके अपना खेत जोतता हूँ। इस तरह मैं दोनों काम करता हूँ। हाँ ये तो यार तूने बड़ी वाकई अकल की बात है, लेकिन मुझे एक बात बतला। कहा नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, सुन बेवकूफ़ आदमी, अगर ये बैल एक जगह खड़े होकर के यूं ही मुंडी हिलाता रहे तो फिर तेरा एक काम तो गया। तू ये समझता रहेगा कि तू खेत ही जोत रहा, जो तेरा बैल चल रहा है और वो मुंडी घुमा। कहा देखा, शुबहा पैदा कर दिया ना तुमने। कहा शुबहा तुमने पैदा कर दिया। अब तो मैं खेत भी जोतूंगा, तब मेरे दिमाग में यही बात आएगी, पता नहीं ससुरा खड़ा है या चल रहा है कि। कहा इस तरह से वहाबी शुबहा पैदा करते हैं, इसलिए वहाबियों से बात करो और न वहाबियों से मुलाकात करो, न ही वहाबियों से मिलो, वरना तुम्हारा ईमान बर्बाद है। इस तरह से लोगों को गुमराह करके हमारी बातें सुनने और करीब आने से लोगों को, आवाम को दूर कर रखा है। लेकिन अल्लाह जिसके साथ हिदायत, अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता ना, वो मछली ज़रूर फंसती। हाँ, जो मछली आपके रिज़्क़ में है वो ज़रूर आएगी। वो आज नहीं तो कल लोग गाली देने वाले, बुराइयां करने वाले कितने थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज लोग हमारी बातें नहीं सुनते हैं, डरते हैं क्या कहीं हम बदल ना जाएं। अरे हमने कहा तुम्हारा धर्म, तुम्हारे दीन की दीवारें इतनी कच्ची हैं, इमारतें तुमने बनाई हुई हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो एक आवाज़ से गिर जाए। अल्लाह के बंदो करीब आओ, सुनो, समझो, कम से कम सुनो तो सही। अगर कोई बात बुरी लगे, गिरेबान पकड़ करके पूछो तुमने ये बात क्यों कही, इसका सबूत क्या, इसकी दलील क्या। हम कब कहते हैं कि हमारी बातें जो है खास, हम तो सबके लिए ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है, या उसकी दावत है, सबके लिए हम फैला रहे हैं, हम सबको बतला रहे हैं। तुम एक चंद लोगों के लिए मखसूस क्यों करते हो? हम तो कहते हैं अपनी मजलिसों में बुलाओ, अपनी मस्जिदों में ले जाओ, अपने साथ भी हमें लेके चलो, हमें भी तकरीर करने का मौका दो, है कि नहीं? रब की कसम बतला रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं आओ हम तुम्हें अपना मिंबर देते हैं मस्जिद का, जिस मिंबर पर हम खुतबा देते हैं, या जो तुम चॉइस करो कि हम फलानी मस्जिद में खुतबा देंगे, आओ तुम वहां खुतबा दो, हमारे अवाम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक शर्त यह भी है कि तुम भी हमें अपना मिंबर 1 महीने के लिए दे दो। 1 महीने के लिए हम तुम्हारे मिंबर पे खुतबा दें और 1 महीने के लिए तुम हमारे मिंबर पे खुतबा दो। गारंटी हम लेते हैं तुम्हें कोई उंगली नहीं लगाएगा, और तुम भी गारंटी लो कि तुम्हारी अवाम उंगली नहीं लगाएगी, है कि नहीं? अलबत्ता यह है, इसकी भी गारंटी हो कि हमारे अवाम जो तुमसे सवाल करेंगे उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, और तुम्हारे अवाम जो सवाल करेंगे हम उसके जवाब देंगे इंशाअल्लाह।
1 مہینے کے بعد خود ہی فیصلہ ہو جائے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے. انشاءاللہ فیصلہ نہیں مانتے کہتے نا نہیں دیتے ہمارا امام رہے. تو یہ دنیا میں تقسیم کر کے مولوی کو کیا قبر میں لے جانا ہے؟ مولوی تمہاری قبر میں جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے یاروں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے لیے یہ دین کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، رب کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم یہ مان لو. لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، یہ آمین نہیں مانتے، رفع دین کرتے، فلاں کرتے، یہ اور ابھی کل کی بات ہے، میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایک بندہ سراج مہاراشٹرا کا ہے، حائل میں رہتا تھا، میں کہ اس نے مجھے فون کیا کہ کل نہیں پرسوں مناظرہ ہونے والا ہمارے گاؤں میں. میں نے کہا کس بیس پر؟ کہتا ہے آمین رفع دین. میں نے کہا پاگل ہو گیا، رمضان میں بھی شیطانی کام کرے گا؟ بولتا ہے کیوں؟ بولے وہ لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم مناظرہ کریں گے کیونکہ تم لوگ آمین رفع دین کر رہے ہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ شیطان بھی ان کو خوب انگلیاں کرتا ہے کہ تراویح کے مسئلے رمضان ہی میں چھیڑو. پہ سال بھر پڑا ہوا اس میں نہیں حل کرتے، رمضان میں 20 اور 8 کا فیصلہ کرنے بیٹھتے ہو، جبکہ یہ عبادت کا موسم ہے، قرآن کا موسم ہے. زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو. کس نے منع کیا ہے؟ ارے 100 پڑھو، 50 پڑھو، 60 پڑھو، 70 پڑھو، اللہ جتنی توفیق دے اتنی پڑھو. کس نے منع کیا؟ کہتے جی عمر فاروق اعظم کو نہیں مانتے، خلفاء کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں. ہم کہتے بھائی کیوں صحابہ؟ کہتے بھی حضرت عمر نے 20 رکعت پڑھائی، یہ 20 نہیں مان. ہم نے کہا یارو یہ 20 رکعت کی بات تو بعد کی بات ہے، حضرت عمر نے کہی یا نہیں کہی ہے تو تحقیق میں آئے گی بات، اس کو چھوڑو. لیکن آپ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ صحابہ کرام کو آپ مانتے ہو تو ہمیں ذرا بتلاؤ یہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ حضرت عمر بن فاروق اعظم تھے؟ عمر بن خطاب تھے یہ؟ بولو. حضرت عمر بن خطاب حلول اور کشف القبور کا عقیدہ رکھتے تھے؟ آج جو یہ مزارات کے اوپر گنبدیں بنائی جا رہی ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے، یہ عمر فاروق اعظم کرتے تھے؟ صحابہ کرام کرتے تھے؟ ہمیں تانے دیتے ہو ہم صحابہ کو نہیں مانتے، اور تم کہاں صحابہ کو مانتے ہو؟ اللہ کے بندو، کون صحابہ کو مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے؟ اس کے فیصلے میں آمین رفع دین، اسی مسئلے میں ہم کو تم کو الجھایا ہوا ہے، پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے مولویوں نے، تاکہ وہ گند جو اس سے آگے والی ہے وہ نظر لوگوں کو، بولو ہاں، جو عقیدے کا فالٹ ہے، جس کے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی اساس اور بنیاد ہے. میں کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا، رب کا قرآن محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، شرک اور بدعات ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے 1000 حج کر لو، 1000 رکعتیں دن بھر میں پڑھو، 1000 قرآن ختم کر لو، رب کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. ایمان اور عقیدہ پہلے ہے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلے ایمان اور عقیدہ درست کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے پہلے صحیح ہونا چاہیے. یہ قبلہ ہی صحیح نہیں ہے تو تمہارے نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ؟ کیا فائدہ نماز پڑھوا لینے سے؟ بہت بڑا تیر مارتے ہیں لوگ کہ جی شراب کی بھٹی سے اٹھا کے لائیں، نماز پڑھوا دیا. ابے نماز پڑھوا دیا، کوئی کمال کر لیا؟ ایمان تو بیچارے کا وہی گڈھے میں گڈھے پڑا ہوا ہے، اس کا ایمان تو برباد ہو گیا نا، اس کا ایمان تو سلامت نہیں رہا بیچارے کا. وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کا عقیدہ، انا معظم شانی انا الحق، اور قبر کی مراقبے اور چلے اور پلے اور مراقبے اور کشف القبور اور جناب علی وہ قطب اور ابدال اور غوث اور اوتاد اور نجبہ اور فجبہ، یہ سب جو بدعقیدگیوں کے غراستیں ہیں، یہ تو اس کے سینے میں بیچارے کے بھرے ہوئے ہیں. جب تک یہ نہیں نکلے گا تب تک نماز روزہ کام آئے گا نہیں آئے گا. ہم پہلے حوض سے کتے کو نکالتے ہیں، پھر نیا پانی ڈالنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ پانی پھر کیسا ہو وہ بعد میں اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں. کتا نکالے ہی نہیں، پانی بھرے جا رہی ہے، بھرے جا رہی ہے، بھرے جا رہی ہے حوض میں، حوض پاک ہو جائے گا؟ بولو. یہ حال ہے بیچاروں کا. تھکے جا رہے ہیں نماز پڑھ پڑھ کر کے، تھکے جا رہے ہیں، کمریں جھکی جا رہی ہیں، چہرے پیلے پڑ جا رہے ہیں. ہاں ہاں دیکھو آپ سوکھے ہوئے چہرے، جیسے لگتا ہے ہمنک کہیں کے پکڑ کے ابوالہول چلے آ رہے ہیں، بسترے لدے ہوئے، لوٹے بدھنیاں ہاتھ میں، مسلح. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جا رہے اللہ والے. رونقیں چھن گئی. دل ہی جب سیاہ ہو تو چہرے پہ رونق کہاں سے؟ اس لیے یہ کڑوی باتیں نہیں ہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں.
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی، ہاں یہ بنیادی چیز ہے۔ قال اللہ قال الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز دین ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ تو من حدث فی امرنا ھذا، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کرے، نئی بات کی بدعت پیدا کرے، ایجاد کرے ثواب کی نیت سے، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، وہی چیز بدعت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ۔ اور میرے بھائیو، اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اور زبردست حملہ یاد رکھو یہودیوں نے نہیں کیا۔ تم امریکہ یورپ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تمہیں گھما رہے، فلانے نے لوٹا، فلانے نے، ان کا کوئی حملہ، یہ کوئی حملہ نہیں ہے۔ ایک مومن اور ایماندار کے لیے سب سے بڑا حملہ ملک کا چھن جانا، دولتوں کا لٹ جانا، خود کی جان کا چلا جانا، مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑی پرواہ مومن کو اس کے ایمان کی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان نہ جائے، دنیا چلی جائے چلی جائے، اس کی آخرت برباد۔ حضرت خبیب نے سولی پر چڑھ کر اور حضرت خباب نے جلتے ہوئے کوئلوں پر سو کر اور دیگر صحابہ تیل کے کڑاہوں میں سو کر، اللہ اللہ، یہی درس دیا لوگوں کو۔ حضرت امیر حمزہ نے اپنی کلیجوں کو نچوا کر، محمد الرسول اللہ نے غزوہ بدر کے اندر اسی رمضان کے مہینے میں بھوکے پیاسے صحابہ کو لڑوا کر، اور صحابہ نے تیر سہ کر امت کو، دنیا والوں کو یہی درس دیا، جان چلی جائے چلی جائے، میاں مال چلا جائے چلا جائے، بیوی چلی جائے چلی جائے، باپ چلا جائے چلا جائے، بیٹا رخصت ہو جائے ہو جانے دو، پر ایمان کا سودا، ایمان دل کے اندر سے نہیں لینا چاہیے۔ سوچو ہم کیا ہیں، ہمارے ہاں ایمان کی اہمیت اور اوقات کیا ہے؟ 3 آدمی پکڑے گئے تھے، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، لیکن ان کے دونوں ساتھیوں کو نصرانیوں نے پکڑا تھا، اور کیا کیا؟ تیل کھولتا ہوا کڑاہا تیل کا پکڑا اور کہا یہ دیکھ رہے ہو، روسٹ ہو جاؤ گے، اس کے اندر کوئلہ ہو جاؤ گے، پھر جاؤ محمد کے دین سے صلی اللہ۔ میرے بھائیوں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو سامنے دیکھنا، آپ کو ہاتھوں پیروں باندھ کر کہا گیا ایمان سے توبہ کر لے، محمد کا دامن چھوڑ دے، آپ اب بھی تیری جان کی خلاصی ہو جائے گی، حسین اور خوبصورت لڑکیاں، مال و دولت، بہترین گھوڑے سواریاں، سب کچھ تیرا انتظار کر رہے ہیں، چھوڑ دے محمد کے دین کو، خلاص ایمان کو چھوڑ دے، آجا، سب کچھ تیرے حوالے کر دیں گے۔ پردیس میں تھے وہ، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، نبی علیہ السلام کے شہر سے بہت دور تھے، پکڑے گئے تھے، سب کچھ مل جاتا ان کو، لیکن کیا کہا اس نے؟ کہا میری جان لے لو لیکن میرا ایمان مت لو۔ کہا اس کے اندر